جب پارلیمنٹیرینز کھڑے ہو کر آئین اور قانون کی بات کر رہے تھے تو آپ نے تانا دیا کہ کل تک جو جیلوں میں تھے آج وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریریں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں بڑے ادب سے کہ وہ جیلوں میں اس لیے تھے، وہ جیلوں میں اس لیے تھے کیونکہ آپ کا نظام عدل اس وقت جنرل فیض کی مٹھی میں تھا۔ وہ جیلوں میں اس لیے تھے کہ جنرل فیض دھمکاتا تھا، ڈراتا تھا ججز کو، ان کی ویڈیوز دکھاتا تھا اور اپنی من پسند فیصلے لیتا تھا۔ اور آج آپ دیکھیں عمران ہر کسی کا نام لے گا، جنرل باجوہ کا نام بھی لے گا، ہر کسی کا نام لے گا، لیکن اس کے منہ سے کبھی جنرل فیض کا نام نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تب بھی سہولت کار تھا، وہ آج بھی سہولت کار ہے۔ میں چیف جسٹس سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کسی آئیڈیالوجی کے لیے، کسی نظریے کے لیے، کسی اصول کے لیے جیل جانا کتنے بڑے فخر کی بات ہے؟ میں 2 دفعہ سزائے موت کی چکیوں میں رہ کر آئی ہوں، ایک دن میں نہیں روئی، ایک دن میں نہیں پچھتائی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرا ایک اصول ہے، میرا ایک نظریہ ہے، میرا ایک کاز ہے، میرا ایک مشن ہے اس کے لیے، اور حق کا راستہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، حق کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا۔ جن کے کوئی اصول نہیں ہوتے، جن کے کوئی نظریے نہیں ہوتے، جن کا کوئی اصولی موقف نہیں ہوتا، جن کا کوئی مشن نہیں ہوتا، جن کا کوئی پرنسپل سٹینڈ نہیں ہوتا، وہ چارپائی کے نیچے سے نہیں نکلتے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے تانا تو دے دیا شہباز شریف سمیت ساری حکومت کو کہ کل جیل میں تھے، آج تقریریں کر رہے ہیں۔ ذرا یہ بھی کہا ہوتا کہ کچھ ایسے بزدل بھی ہیں جب ان کو عدالت کا حکم نامہ آتا ہے تو چارپائی کے نیچے سے نہیں نکلتے، اور جب نکلتے ہیں تو وہ کالا ڈبہ پہن کے منہ پر نکلتے ہیں۔ وہ جیسے اور آپ یقین کرو کہ میں ایک سیاستدان ہوں، میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ میں ایک ایسا گیدڑ جو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے، جب وہ نکلتا ہے گھر سے تو جنگلے والی گاڑی میں سوار ہو جاتا ہے، وہاں سے اتر کر منہ پہ کالا ڈبہ پہن لیتا ہے۔ میرے بچے کارٹونز دیکھتے تھے، وہ سپنج باب سکوئر پینٹس والا، اور یہ صحیح کہا کہ وہ آپ موٹر سائیکلز پہ دیکھتے ہیں نا ان محنتی لوگوں کو جو اپنی روزی کماتے ہیں، وہ پیزا ڈیلیوری والے، وہ جو پنک کلر کا ڈبہ ہوتا ہے، یہ کالے رنگ کا ڈبہ اپنے منہ پہ پہن لیتا ہے۔ اور چیف جسٹس صاحب آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ جو جیلیں بھگت کے آئے ہیں انہوں نے جھوٹے مقدمے بھی بھگتے اور آپ کی ناک کے نیچے بھگتے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ مقدمے جھوٹے ہیں، مقدمے سیاسی ہیں، مقدمے جو ہے وہ انتقام پر مبنی ہے، کیونکہ سیاست میں نواز شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیشہ فاؤل پلے کرتے ہیں۔ ہم نے وہ جانتے ہوئے بھی وہ مقدمے بھگتے۔ ہماری 200 سے زائد پیشیاں ہیں، 150 سے زائد پیشیاں تو میں نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر میں پیش ہوئی ہوں عدالتوں میں۔ اور کون سی عدالت ہے جس میں مسلم لیگ نون نہیں رلتی رہی، چاہے وہ سیشن کورٹس ہوں، چاہے وہ نیب کورٹس ہوں، چاہے وہ ہائی کورٹس ہوں، چاہے وہ سپریم کورٹس ہوں۔ دنیا کی کوئی عدالت نہیں ہے جس میں مسلم لیگ نون کو چکر آپ نے نہیں لگوائے، پھر بھی غلط سزائیں بھی کاٹی،
لیکن قانون کے سامنے پیش ہو کر ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا. یہ وہی کرتے ہیں, آپ سے سب بہتر جانتے ہیں آپ لوگ, یہ وہی کرتے ہیں جن کا دامن صاف ہوتا ہے. جن کا دامن صاف نہیں ہوتا نا, وہ کہتے ہیں. کل میں دیکھ رہی تھی نیب نے جب بلایا پنکی پیرنی کو, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ وہ کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے. تو مریم نواز شریف کون سی پبلک آفس ہولڈر تھی؟ سرینا عیسیٰ صاحبہ کون سی پبلک آفس ہولڈر تھی؟ جب بات آتی ہے, جب یہ سائفر کا ڈرامہ کیا اس نے جھوٹا, تو وہ دیکھا آڈیو میں, وہ پیرنی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ارسلان بیٹا سب کو غداری میں چھپا دو اور غداری سے لنک کر دو. اور بات یہ کہ جب ہیرے کی انگوٹھیاں 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیوں کا حساب مانگو, جب توشہ خانہ کی چوریوں اور ڈاکوں کا حساب مانگو, تو وہ خاتون خانہ بن جاتی ہے. میں نے تو نہیں کہا کہ میں پبلک آفس ہولڈر ہوں. جب آپ پہ کوئی جھوٹا الزام لگتا ہے, آپ کا پہلا انسٹنٹ ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ کر لو میرا حساب, کر لو میری اگلی پچھلی نسلوں کا حساب. ہمیں کہا جاتا تھا کہ اگر جرم نہیں کیا تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ تو ہم نے تو تلاشی دی, 5 سال 6 سال تلاشیاں دیتے آئے, نکلا پھر بھی ایک اقامہ. اب یہ ذرا بات ادھر بھی اپلائی کرو نا, جو جب سے مقدمات شروع ہوئے تب سے گھر سے نہیں نکلتا. اس کی وجہ ہے کیونکہ وہاں پر اقامہ کا کیس نہیں ہے, وہاں بیٹے سے تنخواہ لینے کا کیس نہیں ہے, وہاں باپ کے ساتھ کھڑے ہو کر سٹانس لینے کا کیس نہیں ہے, وہاں سارے کیسز اصل ہیں. ٹیرین وائٹ جو بچی اپنی ہے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا, پوری قوم سے جھوٹ بولا, اور بار بار الیکشنز لڑے, وہ فارمز فل کیے اور اس اولاد کو ڈکلیئر نہیں کیا, قوم سے بے ڈٹائی سے جھوٹ بولا, اور کئی سال سے بولتا آ رہا ہے. اور آج اس کو پتا ہے کہ کورٹ میں پیش ہو گیا تو نہ نگل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے. تمہاری ذاتی زندگی سے مجھے کوئی سروکار نہیں, تم اپنی ذاتی زندگی میں جو بھی کرتے ہو میں اس پہ بات نہیں کرتی, لیکن یہ جھوٹ تم نے ذاتی زندگی میں نہیں بولا, یہ جھوٹ تم نے قوم سے بولا ہے. اس کا تو حساب ہوگا. اگر ایک وزیر اعظم کو اقامہ پہ نکالا جا سکتا ہے تو دوسرے وزیر اعظم کو یا اگلے جو ایسپرنٹ ہے اس کو اتنا بڑا جھوٹ قوم سے بولنے پر نکالا نہیں جائے گا. اور پھر توشہ خانہ کا کیس, لوگوں کو باقی سب نے 75 سال میں توشہ خانہ کے تحفے قانون کے مطابق خریدے. یہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے, نہ صرف اس نے بلکہ اس کی گھر والی نے بھی توشہ خانہ کے تحفے جو ہے وہ چوری کیے. اور نہ صرف ایک منٹ نہ صرف توشہ خانہ کے تحفے چوری کیے بلکہ سعودی عربیہ نے جو خانہ کعبہ والی گھڑی دی تھی اس کو جا کے دبئی میں بیچ دیا, اور اس کا پیسہ پراپرٹی ٹائکون کے جہاز میں رکھ کر فرا گوگی پاکستان لے کر آئی. وہ پیسہ کہاں گیا کوئی نہیں جانتا. اور اس کے بعد فورن فنڈنگ کیس پہ آ جاؤ. آپ سب جانتے ہو ای سی پی نے جو فیصلہ دیا اس کا ہر جو صفحہ ہے وہ ایویڈنس سے, ارریفیوٹیبل ایویڈنس سے بھرا پڑا ہے. تو اب پتا چلا ہے کہ یہ چارپائی کے نیچے سے کیوں نہیں نکلتا. ورنہ اگر جھوٹے مقدمے تھے تو 2 دن کی بات ہے. یہ تو ابھی سہولت کار عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر جھوٹے مقدمے تھے نا تو یہ عدلیہ 2 دن میں اڑا کے رکھ دیتی, کہتی جھوٹے مقدمے جاؤ عمران خان صاحب آپ بری ہو. بات یہ ہے کہ تم بھی جانتے ہو کہ تم نے جرم کیا ہے اور تمہارے سہولت کار بھی جانتے ہیں کہ تم نے جرم کیا ہے. تم بھی جانتے ہو کہ تم مجرم ہو, یہ جوڈیشری بھی جانتی ہے کہ تم مجرم ہو.